ادراج کے اسباب و حکم اور پہچاننے کے طریقے۔ سوال: ادراج کے اسباب اور اس کا حکم کیا ہے؟ جواب: ادراج کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان میں 3 مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، غریب الفاظ کی تفسیر۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کسی حکم کا استنباط کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، شرعی حکم کا بیان کرنا۔ ادراج کا حکم: ادراج کرنا جائز نہیں ہے، ہاں جو غریب کلمہ کی تفسیر کے لیے ہو تو وہ مانع نہیں ہے، جیسے زہری اور دیگر ائمہ نے کیا ہے۔ سوال: ادراج کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں؟ جواب: ادراج چند طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، ان میں سے 2 مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، بعض راوی مدرج عبارت کے علیحدہ ہونے کی صراحت کر دے اور اس کے کہنے والے کی طرف منسوب کر دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس مدرج عبارت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ناممکن ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، خبر مقلوب۔ سوال: خبر مقلوب کی کیا تعریف ہے؟ جواب: خبر مقلوب وہ خبر ہے جس کے راوی پر بعض لفظ بدل جائے تو اس کے معنی بدل جائے اور اسے منقلب بھی کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا قلب سند میں واقع ہوتا ہے؟ جواب: قلب سند میں واقع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث کسی راوی کے ساتھ مشہور ہو لیکن اس کی جگہ دوسرا راوی اسی طبقہ سے غرابت پیدا کرنے یا کسی دوسری وجہ سے رکھ دیا جائے۔ راویوں میں سے یہ کام حماد بن عمر نسیبی کیا کرتا تھا۔ نسیبین کی طرف نسبت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ اس کی مثالوں میں حدیث: جب تم مشرکین کو کسی راستے میں ملو تو ان سے سلام میں ابتدا نہ کرو۔ حماد بن عمر نے اس میں قلب کیا، اس کو عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعاً روایت کیا، جبکہ یہ روایت عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ سے ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح سند میں قلب راویوں کے نام آگے پیچھے کرنے سے بھی ہوتا ہے، جیسے مرہ بن کعب اور کعب بن مرہ، ان میں سے ایک کا نام دوسرے کے باپ کے نام کی طرح ہے۔ سوال: کیا قلب متن میں واقع ہوتا ہے؟ جواب: قلب متن میں واقع ہوتا ہے۔ متن میں قلب کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، 7 آدمی والی حدیث جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا أَنفَقَتْ شِمَالُهُ۔ اصل الفاظ ایسے ہیں حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تَنْفَقُ يَمِينُهُ، جیسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اپنی ایک روایت میں ایسے ہی روایت کیا ہے۔ اور قلب کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک متن کی سند کو لے کر دوسرے متن کے ساتھ لگا دیا جائے اور اس کا متن دوسری سند کے ساتھ لگا دیا جائے، جیسے اہل بغداد نے امیر المومنین فی الحدیث الامام البخاری کے ساتھ کیا، اور اس کو خطیب نے تاریخ میں اور ابن حجر نے النکت علی ابن صلاح میں ذکر کیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، متصل سند میں زیادتی۔ سوال: المزید فی متصل الاسانید سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: المزید فی متصل الاسانید سے مراد وہ مخالفت ہے جو ظاہراً متصل سند کے درمیان میں راوی کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔ حکم: اس کا حکم یہ ہے کہ اس سند کا اعتبار کیا جائے گا جو زیادت سے خالی ہو، بشرطیکہ جس نے زیادتی نہیں کی وہ بصیغہ
سما زیادتی کرنے والے سے زیادہ متقن ہو، ورنہ زیادت والی سند ہی راجح ہوگی۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اور امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے طریق سے، وہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے، وہ بصر بن عبید اللہ سے، وہ ابو ادریس خولانی سے، وہ واصلہ بن اسقع سے، وہ ابو مرثد غنوی سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف نماز نہ پڑھو۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا، ابن مبارک کی حدیث خطا ہے، ابن مبارک نے خطا کی ہے اور اس میں ابو ادریس کو زیادہ کر دیا ہے۔ حقیقت میں وہ بصر بن عبید اللہ ہے جو واصلہ سے روایت کرتے ہیں۔ پوائنٹ 4، مضطرب۔ سوال، مضطرب کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ جواب، المضطرب را پر کسرہ وہ حدیث ہے جو مختلف وجوہ سے روایت کی گئی ہو اور تمام وجوہ قوت میں برابر ہو۔ اختلاف چاہے ایک راوی کی طرف سے ہو، وہ اس طرح کہ اس نے ایک مرتبہ ایک طرح سے روایت کی اور دوسری دفعہ دوسری طرح سے روایت کی جو پہلی کے مخالف ہو، یا ایک سے زیادہ جماعت نے روایت کی ہو اور ان میں سے ہر ایک روایت کرنے میں دوسرے کی مخالف ہو۔ حکم ہو، اضطراب راویوں کا حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف حدیث کا موجب ہے، اور کبھی یہ سند میں واقع ہوتا ہے اور کبھی متن میں اور کبھی دونوں میں واقع ہوتا ہے۔ حل، پھر اگر ایک وجہ راجع ہو جائے، راوی کے ضبط کی وجہ سے یا مروی عنہ کی صحبت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور ترجیح کی وجہ سے، تو پھر حکم راجع وجہ کے لیے ہوگا اور اس وقت حدیث پر اضطراب کے وصف کا اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا یہ حکم ہوگا۔ متن میں اضطراب کی مثال، وہ حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا، وہ شریک سے، وہ ابو حمزہ سے، وہ شعبی سے، وہ فاطمہ بنت قیس سے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، اور اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں، یہ اضطراب تعویل کا احتمال نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی تعویل ممکن ہے، وہ اس طرح کہ اس کو دونوں لفظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہو، اور جس حق کو ثابت کیا گیا ہے وہ غیر واجب ہو، جیسے نفلی صدقہ اور مہمان کا اکرام کرنا، اور جس حق کی نفی کی گئی ہے وہ واجب حق ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ پوائنٹ 5، مصحف۔ سوال، المصحف سے کیا مراد ہے؟ جواب، المصحف سے مراد وہ مخالفت ہے جو نقطوں کے اعتبار سے ایک یا زیادہ حروف کے بدل جانے کی وجہ سے ہو اور لفظ کی تحریری صورت باقی رہے۔ سوال، کیا تصحیف سند میں واقع ہوتی ہے؟ جواب، تصحیف سند میں واقع ہوتی ہے اور اس کی مثال مندرجہ ذیل ہے۔ شعبہ کی حدیث ہے، وہ عوام بن مراجم را پر جیم سے، را اور جیم سے، وہ ابو عثمان نحدی سے، وہ سیدنا عثمان بن عفان سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور ہر ایک کے حقوق ادا کرو گے۔ یحییٰ بن معین نے سند میں تصحیف کرتے ہوئے عوام بن مراجم کو عوام بن مزاحم پڑھا ہے، را اور جیم کو زا اور حا سے بدل دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ سوال، کیا تصحیف متن میں واقع ہوتی ہے؟ جواب، تصحیف متن میں واقع ہوتی ہے اور اس کی مثال مندرجہ ذیل ہے۔ حدیث
من سام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال الحدیث رواہ مسلم۔ ابو بکر سولی نے اس میں تصحیف کی تو کہا شیئن من شوال، ستن کو شیئن سے پڑھا، سین اور تا کو شین اور یا سے بدل دیا۔ پوائنٹ 6 محرف۔ سوال، المحرف سے کیا مراد ہے؟ جواب، المحرف سے مراد وہ مخالفت ہے جو اعراب کے اعتبار سے ایک یا زیادہ حروف کے بدل جانے کی وجہ سے ہو اور لفظ کی تحریری صورت باقی رہے۔ سوال، کیا تحریف سند میں واقع ہوتی ہے؟ جواب، تحریف سند میں واقع ہوتی ہے اور سند کی تحریف میں سے ابدال ہے، جیسے عقیل کو اکیل پڑھنا، یعنی عین پر زبر کے بجائے پیش پڑھنا۔ سوال، کیا تحریف متن میں واقع ہوتی ہے؟ جواب، تحریف متن میں واقع ہوتی ہے اور اس کی مثال مندرجہ ذیل ہے۔ سیدنا جابر کی حدیث ہے کہ رمی ابی یوم الاحزاب من اکحلہ، جنگ خندق والے دن سیدنا ابی بن کعب کو ان کے بازو کی رگ میں تیر لگا۔ گندر نے تحریف کی اور کہا رمی ابا اضافت کے ساتھ، تو اس سے سیدنا جابر کے باپ بنتے ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اصل میں وہ ابی ہے۔ رمی ابی اضافت کے ساتھ، تو اس سے سیدنا جابر کے باپ بنتے ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اصل میں وہ ابی ہے۔ پوائنٹ 6 جہالت راوی۔ سوال، الجہالت بالراوی سے کیا مراد ہے؟ جواب، الجہالت بالراوی سے مراد راوی کا مجہول ہونا ہے اور اس کے دو سبب ہیں۔ پوائنٹ 1، راوی کی صفات اس کے نام یا کنیت یا لقب یا پیشے یا نسب وغیرہ میں سے زیادہ ہو جائے تو اسے کسی مقصد کے لیے غیر مشہور صفت کے ساتھ ذکر کر دیا جائے تو اس وجہ سے گمان کیا جائے کہ یہ کوئی اور راوی ہے تو اس کے حالات سے جہالت حاصل ہو جائے۔ مثال، محمد بن صاحب کلبی کو بعض نے اس کے دادے کی طرف منسوب کر کے محمد بن بشر کہا ہے، بعض نے اس کا نام حماد بن صاحب رکھا ہے اور بعض نے اس کی کنیت ابو نضر اور بعض نے ابو ہشام اور بعض نے ابو سعید رکھی ہے، تو ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ یہ ایک جماعت ہے اور حقیقت میں یہ صرف ایک آدمی ہے۔ اس موضوع پر الموضح للاوہام الجمع والتفریق فی النعوت کتاب لکھی گئی ہے۔ پوائنٹ 2، راوی بہت کم احادیث بیان کرنے والا ہو تو اس کی روایات زیادہ نہ ہو اور نہ اس کے شاگرد زیادہ ہوں، اس موضوع پر الوحدان نامی کتاب تصنیف کی گئی ہے۔ مجہول کی اقسام۔ سوال، مجہول کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، مجہول کی 2 اقسام ہیں۔ پوائنٹ 1، مجہول العین۔ پوائنٹ 2، مجہول الحال۔ پوائنٹ 1، مجہول العین وہ راوی ہے جس سے روایت کرنے والا صرف ایک راوی ہو جس کی توثیق نہ کی گئی ہو۔ حکم، ایسے راوی کی روایت مردود ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کی توثیق کر دی جائے، اگرچہ توثیق اس سے روایت کرنے والے راوی ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو تو روایت مقبول ہوگی بشرطے کہ وہ اہل جرح و تعدیل میں سے ہو۔ پوائنٹ 2، مجہول الحال وہ راوی ہے جس سے ایک سے زائد راوی روایت کرے اور اس کی توثیق نہ کی گئی ہو، اسے مستور بھی کہتے ہیں۔ حکم، ایسی روایت پر توقف کیا جائے گا جب تک راوی کی حالات کی وضاحت نہ ہو جائے۔ مبہم اور اس کی روایت کا حکم۔ سوال، مبہم راوی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، مبہم وہ راوی ہے کہ اختصار کی وجہ سے جس کے نام کی صراحت نہ کی گئی ہو، جیسے اس روایت کرنے والے
والا کہے کہ مجھے سکہ راوی نے یا شیخ نے یا آدمی نے خبر دی، حکم راجہ موقف کے مطابق اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی، اگرچہ ابہام توسیع کے لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے راوی کہے مجھے سکہ یا ثبت راوی نے خبر دی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے نزدیک سکہ نہ ہو۔ پوائنٹ 9 بدعت۔ سوال، البدعہ کی کیا تعریف ہے؟ جواب، البدعہ والابتداء نئی چیز ایجاد کرنا، نئی چیز گھڑ لینا۔ اصطلاحی تعریف، دین میں نئی چیز پیدا و ایجاد کرنا۔ سوال، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، بدعت مکفرہ، پوائنٹ سیکنڈ، بدعت مفسقہ۔ پوائنٹ فرسٹ، البدعۃ المکفرہ، ایسی بدعت جو بدعتی کو کافر بنا دیتی ہے، اس طرح کہ وہ کسی ایسے امر کا انکار کر دے جس پر اتفاق ہو، جو متواتر ہو اور دین میں قطعی طور پر معروف ہو۔ حکم، ایسے راوی کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ پوائنٹ سیکنڈ، البدعۃ المفسقہ، ایسی بدعت جو بدعتی کو فاسق بنا دیتی ہے۔ حکم، ایسی بدعتی کی روایت مقبول ہوتی ہے جب تک بدعت کی طرف دعوت دینے والی نہ ہو اور نہ ایسی حدیث نقل کرنے والا ہو جو اس کی بدعت کی ترویج کر دے۔ یہ جمہور کا مختار مذہب ہے اور یہی صحیح اور راجح ہے۔ پوائنٹ 10 سوء حفظ۔ سوال، سوء الحفظ سے کیا مراد ہے؟ جواب، سوء الحفظ حافظہ کا برا ہونا، اس سے مراد ایسا راوی ہے جس کی درست باتیں اس کی غلطیوں پر راجع نہ ہو۔ اس کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ راوی جس کو سوء الحفظ ابتدائی حیات سے ہوا ہو اور اس کی زندگی کے تمام حالات میں برقرار رہا ہو، اور بعض ایسے راوی کی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ راوی جس کو سوء الحفظ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے یا قوت بصارت کے ختم ہو جانے یا اس کی کتب ضائع ہو جانے کی وجہ سے اس پر طاری ہو گیا ہو، اور بعض ایسے راوی کو مختلط کہتے ہیں۔ حکم، ایسے راوی کی اختلاط سے پہلے والی معلوم روایت مقبول ہوں گی اور بعد والی مردود، اور جن روایت کا امتیاز نہ ہو سکے کہ کب کی ہے تو ان میں توقف کیا جائے گا۔ خبر کی تقسیم، مرفوع، موقوف، مقطوع کی طرف۔ سوال، انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، انتہا سند کے اعتبار سے حدیث کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مرفوع، پوائنٹ سیکنڈ، موقوف، پوائنٹ تھرڈ، مقطوع۔ مرفوع اور اس کی اقسام۔ سوال، مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ جواب، مرفوع ایسا قول یا فعل یا تقریر جو صریحاً یا حکماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ سوال، مرفوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، مرفوع کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مرفوع قولی صریحی، پوائنٹ سیکنڈ، مرفوع فعلی صریحی، پوائنٹ تھرڈ، مرفوع تقریری صریحی، پوائنٹ فورتھ، مرفوع قولی حکمی، پوائنٹ ففتھ، مرفوع فعلی حکمی، پوائنٹ سکستھ، مرفوع تقریری حکمی۔ پوائنٹ فرسٹ، مرفوع قولی صریحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول، جیسے کوئی صحابی کہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فرماتے ہوئے سنا، یا کوئی صحابی یا تابعی وغیرہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مرفوع فعلی صریحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فعل، جیسے کوئی صحابی کہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، یا کوئی صحابی یا تابعی وغیرہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، مرفوع تقریری صریحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کا صریح ذکر، جیسے کوئی صحابی کہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے کیا، یا کوئی صحابی یا تابعی وغیرہ کہے کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا اور اس فعل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ذکر نہیں کیا گیا۔ پوائنٹ فورتھ، مرفوع قولی حکمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول تو نہیں لیکن اسے یہ حکم دیا گیا، جیسے اہل کتاب سے روایت نقل کرنے میں غیر معروف کے صحابی
ایسی بات کہے جس میں ذاتی رائے اور اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور نہ اس کا غریب و مشکل الفاظ کی وضاحت سے کوئی تعلق ہو، جیسے صحابی کا ماضی کے امور کے متعلق خبر دینا، جیسے مخلوق کی ابتدا وغیرہ، یا اس کا مستقبل کے امور کے متعلق خبر دینا، جیسے فتنے، قیامت کے احوال وغیرہ، اور اسی طرح اس کا کسی عمل کے کرنے پر مخصوص ثواب یا مخصوص سزا کی خبر دینا۔ پوائنٹ 5، مرفوع فعلی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فعل تو نہیں، لیکن اسے یہ حکم دیا گیا جیسے صحابی ایسا عمل کرے جس میں ذاتی رائے کا کوئی دخل نہ ہو، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب کا نماز کسوف کے ہر رکعت میں 2 سے زائد رکوع کرنا۔ پوائنٹ 6، مرفوع تقریری حکم ہے۔ جیسے کوئی صحابی خبر دے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل کرتے تھے اور ان پر کوئی انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ سوال، کن سیغوں کو مرفوع کا حکم دیا جاتا ہے؟ جواب، وہ سیغے جن کو مرفوع کا حکم دیا جاتا ہے مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ 1، کسی صحابی کا کہنا کہ یہ کام سنت ہے، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا، ہمیں فلاں چیز سے منع کیا گیا۔ پوائنٹ 2، یا کسی صحابی کا کسی عمل پر یہ حکم لگانا کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے، جیسے سیدنا عمار بن یاسر کا کہنا ہے، جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا تو تحقیق اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے معلق ذکر کیا ہے۔ موقوف صحابی اور صحبت کی پہچان کے طریقے۔ سوال، موقوف کسے کہتے ہیں؟ جواب، موقوف ایسا قول یا فعل یا تقریر جو کسی صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ سوال، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جواب، صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہو اور اسلام پر فوت ہوا ہو اور راجح قول کے مطابق اگرچہ مرتد ہونے کے بعد پھر سے اسلام قبول کر لیا ہو۔ سوال، صحبت پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، صحبت ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے۔ پوائنٹ 1، تواتر۔ پوائنٹ 2، شہرت۔ پوائنٹ 3، بعض صحابہ کا کسی صحابی کے متعلق خبر دینا۔ پوائنٹ 4، بعض سے تابعین کا خبر دینا۔ پوائنٹ 5، اس کا اپنے متعلق خبر دینا کہ وہ صحابی ہے جب اس کا دعویٰ کرنا ممکن ہو۔